بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ماضی میں خاص طور پہ فعل ناقص کو، ٹھیک ہے، لیسا، کانا اور یکونوں کی جو گردان ہے، جو اس کا ٹیبل ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ماضی کی اقسام، ماضی کی اقسام، ٹھیک ہے، ٹائپس آف پاسٹ۔ تو عربی زبان میں ماضی کی کئی ایک اقسام ہیں۔ ایک ماضی قریب ہے، ماضی قریب۔ ماضی قریب کا فارمولہ کیا ہے؟ قد پلس فعل ماضی، یہ ماضی قریب ہے، نیئر پاسٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ جیسے ذہابہ، ذہابہ کا مطلب ہے وہ گیا، اور اگر ہم اس کے ساتھ قد لگا دیں، قد ذہابہ، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھی گیا ہے، وہ ابھی گیا، ماضی قریب، وہ گیا اور وہ ابھی گیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی قسم ہے ماضی کی ماضی قریب، اور اس کا فارمولہ ہے قد پلس فعل ماضی۔ دوسری قسم ہے ماضی بعید، شاید اردو کی گرامر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ ماضی بعید کا فارمولہ کیا ہے؟ کانا پلس فعل ماضی، کانا پلس فعل ماضی، یعنی ذہابہ وہ گیا، اور کانا ذہابہ، اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ وہ گیا تھا، وہ گیا تھا، وہ گیا ہے، وہ گیا، وہ گیا ہے، وہ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ گیا سمپل پاسٹ، وہ گیا ہے نیئر پاسٹ، وہ گیا تھا ماضی بعید، ٹھیک ہے، دور کی ماضی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ماضی شکیہ، ماضی شکیہ جس کے اندر شک کا مفہوم پیدا جائے، شک کا مفہوم پیدا ہو جائے۔ ماضی شکیہ کا فارمولہ کیا ہے؟ یکونو پلس فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ یکونو ذہابہ، وہ گیا ہوگا، ماضی شکیہ۔ چوتھا کیا ہے؟ ماضی استمراری، استمرار، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، ماضی استمراری۔ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ کانا پلس فعل مضارع، کانا پلس فعل مضارع، کیا ہو جائے گا؟ کانا، کانا یذہب، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ جاتا تھا، وہ جایا کرتا تھا۔ ذہبہ وہ گیا، قد ذہبہ وہ گیا ہے، کانا ذہبہ وہ گیا تھا، یکون ذہبہ وہ گیا ہوگا، وہ گیا ہوگا۔ تو یکون ذہبہ میں شک کا مفہوم ہے، اور کانا یذہب ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، وہ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ جی جی، استمرار، جاری، ہاں، کسی چیز کا جاری اور ساری ہونا، استمرار، استفعال سے، یہ ہم آگے پڑھیں گے، باب استفعال۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ماضی شرطیہ،
اور اس کے بعد ایک اور ہے ماضی تمنائی. ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں. ٹھیک ہے. تو ماضی شرطیہ کیا ہے؟ اس کو ہم ذرا نیچے لے جاتے ہیں. ماضی شرطیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک شرط اور ایک جواب شرط. مثال کے طور پہ ان حفظت دروسک، اگر تو نے اپنے سبق یاد کیے ہوتے، جیسے ہم کہتے ہیں اگر تو نے پڑھا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا، تو پاس ہو جاتا. جیسے ان حفظت، حافظ یحفظ کیا مطلب ہے؟ یاد کرنا. ٹھیک ہے. ان حفظت، اگر تو نے یاد کیے ہوتے دروسوں کا، دروسکا. ٹھیک ہے. یہ دروسا یہ نصب میں کیوں ہے؟ مفعول ہے. اگر تو نے یاد کیے ہوتے، ٹھیک ہے، اس میں حفظتہ میں تا ضمیر فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. اگر تو نے یاد کیے ہوتے اپنے سبق لنجحت، تو کامیاب ہو جاتا. ٹھیک ہے. اب اس کو کہتے ہیں شرط، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنیکلی جواب شرط. یعنی کنڈیشن یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے. جواب شرط مین اس کا رزلٹ، اس کے کانسیکوینسز. ٹھیک ہے. تو شرط اور جواب شرط مل کے ماضی شرطیہ بنتی ہے، جس میں اگر تم نے یہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا. اس کو ماضی شرطیہ کہتے ہیں آسان الفاظ میں. اس میں ماضی استمراری بھی آپ لا سکتے ہیں. ماضی استمراری کا فارمولہ کیا ہے؟ کانا پلس فعل مضارع. اگر اسی کو ہم نے ماضی استمراری بنانا ہو تو کیا بنے گا؟ ان تو کے لیے کیا آئے گا؟ ان کنتا تحفظ دروسک. اگر تو اپنے سبق یاد کرتا رہتا لنجحت. ہم جملے کے کمپلیکس سٹرکچر کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا. تو شرط اور جواب شرط، یہ جملہ شرطیہ. نیکسٹ کیا ہے؟ ماضی تمنائی. ماضی تمنائی کیا ہے؟ جس میں تمنا کا اظہار ہو. ٹھیک ہے. ماضی شکیہ جس میں شک ہے، اور ماضی تمنائی جس میں تمنا کا اظہار ہے. تمنا کے اظہار کے لیے عام طور پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے لیتا، کاش کے معنی میں. ٹھیک ہے. جیسے کاش کہ زید کامیاب ہو جاتا، لیتا زیدن نجح. کاش کہ زید کامیاب ہو جاتا، کاش کہ وہ کامیاب ہو جاتا. لیتہ نجح. لیتا کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو لیتا کا اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. تو ماضی تمنائی کے لیے لیتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک اور لفظ ہے لعل، وہ ماضی شکیہ کا مفہوم پیدا کرتا ہے. لعل زیدن ذہب، زید گیا ہوگا. لعلہ ذہب، وہ گیا ہوگا. تو لیتا اور لعلہ میں یہ فرق ہے کہ لیتا کا جو حرف ہے یہ تمنا کا مفہوم پیدا کرتا ہے،
اور لعلہ کا جو حرف ہے یہ شک کا مفہوم پیدا کرتا ہے ماضی میں. ہاں لعلہ جو ہے اس کو ہم ماضی شکیہ میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیت زیدن نجح، کاش کہ زید کامیاب ہو جاتا. ایک تمنا ہے نا، کاش کہ زید کامیاب ہو جاتا. لیتہ نجح، کاش کہ وہ کامیاب ہو جاتا. لیتنی نجحت، کاش کہ میں کامیاب ہو جاتا. ٹھیک ہے. لعل زیدن نجح، کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں، نجح، ہاں شاید زائد کامیاب ہو، شاید زائد پاس ہو گیا ہو. لعلہ نجح، شاید وہ پاس ہو گیا. لعلنی نجحت، شاید میں پاس ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو لیتا تمنا کا مفہوم دیتا ہے اور لعلہ جو ہے وہ شک کا مفہوم دیتا ہے. دونوں میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اپنے اسم کو نسب دیتے ہیں. جی شاید وہ کامیاب ہو جاتا، تو اس کے لیے کیا یوز کریں گے ایکسپریشن؟ شاید وہ کامیاب ہو جاتا تو اس میں مطلب یہی ہے، ماضی کا ہی ہے. یہی فارم ہوگی اس کو. ہاں لعلہ نجح. ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ حروف مشبہ بالفعل یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے. حروف مشبہ بالفعل یہ ان ٹوٹل 6 ہیں. ٹھیک ہے. انا کیا کرتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا، نسب دیتا ہے اپنے اسم کو اور تاکید پیدا کرتا ہے جملے میں. نمبر 1. نمبر 2 انا، وہی جو کہ انا کام کرتا ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. یقیناً کا مفہوم پیدا کرتا ہے، جملے کو ایمفیسائز کرتا ہے. انا دونوں کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نسب دیتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ لاکن لیکن کے معنی میں یہ بھی اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نسب دیتا ہے. چوتھا کیا ہے؟ کأن، گویا کے معنی میں یہ بھی اپنے اسم کو نسب دیتا ہے. پانچواں کیا ہے؟ لیتا، جو آج ہم نے پڑھا ہے، تمنا کا مفہوم پیدا کرتا ہے، یہ بھی اپنے اسم کو نسب دیتا ہے. اور چھٹا کیا ہے؟ لعل، یہ شاید کا مفہوم پیدا کرتا ہے، شک کا مفہوم پیدا کرتا ہے، یہ بھی اپنے اسم کو نسب دیتا ہے. ان 6 حروف کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل، ایسے حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، یعنی دکھنے میں فعل نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہیں؟ اسم ہے. اور ان سب کی کامن مطلب کیا ہے؟ مطلب سیٹس بنا دیتے ہیں نا وہ گرامر میں، چیزوں کو یاد کرنے کے لیے آسانی رہے. تو 6 چیزوں کا ایک سیٹ بنا دیا کہ حروف مشبہ بالفعل. عمل ان کا کیا ہے؟ اپنے اسم کو نسب دیتے ہیں. معنی میں کیا تغیر لے کے آتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا. جی ہاں حرف ہے. حروف مشبہ بالفعل حروف ہیں، یہ اسما نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، حروف مشبہ بالفعل. نہیں، وہ نواسب مضارع جو ہے نا وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. جوازم مضارع، نواسب مضارع وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو حروف مشبہ بالفعل یہ بیسیکلی کچھ حروف ہیں جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، دکھنے میں فعل لگتے ہیں لیکن اصل میں کیا ہے؟ حروف ہیں. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف. سب سے پہلے تو دیکھیں ماضی بعید کی گردان. ٹھیک ہے. ماضی بعید کی گردان، یہ کانا ذہبا، وہ گیا تھا، تو 2 ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کانا ذہبا، وہ دونوں گئے تھے.
کانو ذہبو وہ سب گئے تھے، ٹھیک ہے. کانت ذہبت وہ گئی تھی، کانتا ذہبتا وہ دونوں گئی تھیں، کننا ذہبنا وہ سب گئی تھیں. تو گردان میں یہ کیا ہے، سیغے گھومیں گے، اصل میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے. کانا پلس فعل ماضی، تو کانا کا صیغہ بھی گھومے گا اور فعل ماضی کا صیغہ بھی گھومے گا. کنتا ذہبتا تو گیا تھا، کنتما ذہبتما تم دونوں گئے تھے، کنتم ذہبتم تم سب گئے تھے. کنتی ذہبتی تو گئی تھی، کنتما ذہبتما تم دونوں گئے تھے، کنتن ذہبتن تم سب گئی تھی. کنتو ذہبتو میں گیا تھا، کننا ذہبنا ہم گئے تھے، کننا ذہبنا ہم گئے تھے. کلیئر ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کانا پلس فعل ماضی، کانا کی گردان بھی گھومے گی اور فعل ماضی کی بھی، اس لیے ہم نے کانا کی گردان پہلے پڑھ لی تھی تاکہ ہمیں فعل ماضی بعید سمجھنے میں آسانی رہے، کیونکہ وہ کانا کی گردان کے بغیر سمجھ میں نہیں آنی تھی. نیکسٹ کیا ہے، ماضی استمراری. ماضی استمراری کا فارمولہ کیا تھا، کانا پلس فعل مضارع. ماضی بعید کا کانا پلس فعل ماضی، تو ماضی استمراری میں کانا پلس فعل مضارع. مضارع سے استمرار کا مفہوم آ گیا نا، اور کانا سے ماضی کا. تو کانا یکتب وہ لکھا کرتا تھا. اب کانا کی گردان ماضی کے اعتبار سے چلے گی، یکتب کی گردان مضارع کے اعتبار سے چلے گی، ٹھیک ہے. کانا یکتبان وہ دونوں لکھا کرتے تھے، کانو یکتبون وہ سب لکھا کرتے تھے. کانت تکتب وہ لکھا کرتی تھی، کانتا تکتبان وہ دونوں لکھا کرتی تھیں، کننا یکتبنا وہ سب لکھا کرتی تھیں، ٹھیک ہے. کنتا تکتب تو لکھا کرتا تھا، کنتما تکتبان تم دونوں لکھا کرتے تھے، کنتم تکتبون تم سب لکھا کرتے تھے. کنتی تکتبین تو لکھا کرتی تھی، ٹھیک ہے. کنتما تکتبان تم دونوں لکھا کرتے تھے، کنتن تکتبن تم سب لکھا کرتی تھیں. کنتو اکتب میں لکھا کرتا تھا، کننا نکتب ہم لکھا کرتے تھے، کننا نکتب ہم لکھا کرتے تھے. ماضی استمراری کہ کانا کی گردان ماضی کے اعتبار سے ماضی کے پیٹرن کے مطابق اور مضارع کے پیٹرن کے مطابق گھوم رہی ہے. اس سے ماضی استمراری کا مفہوم مختلف صیغوں میں پیدا ہو رہا ہے. نیکسٹ کیا ہے، ماضی قریبیہ. ہم نے دیکھ لیا یہ آسان ہے، ٹھیک ہے. ماضی کی گردان میں شروع میں کیا لگا دیں، قد. قد ذہبا، قد ذہبا، قد ذہبو، قد ذہبت، قد ذہبتا، قد ذہبنا، قد ذہبتا، قد ذہبتما، قد ذہبتم، قد ذہبتی، قد ذہبتما، قد ذہبتن، قد ذہبتو، قد ذہبنا، ٹھیک ہے. ماضی شکیہ کیا کلیہ تھا ماضی شکیہ کا، یکونو پلس فعل ماضی، یعنی اس کے الٹ ہے ماضی استمراری کی. وہاں کانا پلس فعل مضارع ہے، یہاں یکونو پلس فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. تو یکونو ذہبا، نیکسٹ صیغہ کیا ہوگا. اب یہاں انہوں نے نہیں دیا ہوا، گردان نہیں دی ہوئی. یکونو ذہبا، یکونانے، ذہبانے کہاں سے آ گیا، یہی تو ذہبا. آگے تیسرا یکونون ذہبو، نیکسٹ تکونو، واحد مؤنث ذہبت. پانچواں صیغہ کیا ہوگا، تکونانی ذہبتا. نیکسٹ یکننا ذہبنا، نیکسٹ تکونو ذہبتا، تو گیا ہوگا، ٹھیک ہے. نیکسٹ تکونانے ذہبتما، ٹھیک ہے. نیکسٹ تکونون ذہبتم، نیکسٹ تکونین ذہبتی، ذہبتی، ٹھیک ہے. نیکسٹ تکونان ذہبتما، نیکسٹ تکننا
ذہبتن. نیکسٹ اکون ذہبت میں گیا ہوگا. نیکسٹ نکون ذہبنا ہم گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ٹیبل کے ساتھ گردان کے ساتھ ساتھ دماغ بھی تھوڑا سا گھومتا ہے, تو دماغ گھومے گا تو پھر ہی بات سمجھ میں آئے گی. نیکسٹ چیز انہوں نے کیا بتائی ہے یہاں پہ کہ مذکر کے ساتھ مذکر کا صیغہ اور مؤنث کے ساتھ مؤنث کا صیغہ. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم نے یہ بات کہنی ہو کہ استاذ گیا ہوگا, استاذ گیا ہوگا, تو کیا ہوگا؟ یکون المعلم ذہبا. ٹھیک ہے, استاذ گیا ہوگا. اگر دو ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یکون المعلمان. ہاں, اب اس کے مطابق آگے صیغہ آئے گا ذہبا. یہ پہلا واحد ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ فعل ظاہر ہو گیا. اسے کانا کا ویسے اسم کہتے ہیں, لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ کانا فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو فاعل ہے یہاں پہ, فاعل اسم کہہ لیں یا فاعل کہہ لیں, وہ اس کا ظاہر ہے. اور جب فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر فعل کیا آتا تھا؟ واحد آتا تھا. ٹھیک ہے. یکون المعلمون ذہبوا. ٹھیک ہے. اور اگر اسی کو مؤنث کر لیں, استانی گئی ہوگی. تکون المعلمۃ ذہبت. ٹھیک ہے. اگر دو کر لیں, ہاں, تکون المعلمتان ذہبتا. چلا گیا. اس کو ایک منٹ. زیادہ کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ تکون المعلمات ذہبنا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جو فاعل ہے یا اسم ہے کانا یکونو کا, چونکہ وہ ظاہر ہے تو یہ والا صیغہ تو واحد آئے گا, لیکن مذکر کے لیے مذکر آئے گا, مؤنث کے لیے مؤنث آئے گا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے مطابق آئے گا, واحد تثنیہ جمع کے مطابق آئے گا. تو یہ بات یہ یہاں پر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہم نے لا اللہ کے بارے میں پڑھا کہ یہ بھی شک کا مفہوم پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ماضی شرطیہ بھی ہم نے دیکھ لیا, سمپل ہے. اور ماضی تمنائی بھی ہم نے, یا ماضی تمنی بھی اس کو کہتے ہیں, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. مشق کی طرف آ جائیں. یا زید لما غاضبت المعلمۃ علی اختک. یا زید, اے زید. یہ زیدن کیوں نہیں ہے؟ منادہ ہے. منادہ ہے. ہم نے کہا تھا کہ منادہ پہ تنوین کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لما غضبت المعلمۃ. غضبت کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, ساتھ ملانے کے لیے کسرہ دی گئی ہے. غاضبت تھا. ٹھیک ہے. تو لما غضبت المعلمۃ, استانی کیوں غصے ہوئی, علی اختی کا, ہاں تمہاری بہن پہ استانی کیوں غصے ہوئی. ٹھیک ہے جی. اب آگے وہ کیا جواب دے رہا ہے؟ ما کانت حافظت دروسہا
اس نے اپنے سبق یاد نہیں کیے تھے. کانت حافظت کون سی ماضی ہے؟ ماضی بعید. کانا پلس فعل ماضی، ماضی بعید ہے. ٹھیک ہے. دروسہ اس کا مفعول ہو گیا. اور کانت حافظت میں ہی ضمیر کیا ہوگی اس کی؟ اس کا فاعل ہو گیا، آپ یوں کہہ لیں یا اسم کہہ لیں. ٹھیک ہے. یا زیدن تو نہیں آتا. ہاں وہ ہم نے کہا تھا کہ جب منادہ مضاف ہو، منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو پھر اس پہ نصب آتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ مفرد ہو تو پھر اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ حل انت تحفظ کل یوم درسک. حل انت تحفظ کل یوم درسک. کیا تو ہر روز اپنا سبق یاد کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. کون سی ماضی ہے؟ یہ ماضی ہے ہی نہیں، مضارع ہے. ٹھیک ہے. انا کنت احفظ کل یوم. کنت احفظ میں یاد کیا کرتا تھا ہر روز. ٹھیک ہے. لیکن بالامسی کل، ما حفظت میں نے یاد نہیں کیا. تو کنت احفظ ماضی استمراری ہے اور حفظت کون سی ماضی ہے؟ سمپل پاسٹ، سمپل پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے. حل ولدک فی البیت. آپ کا لڑکا گھر میں ہے. ٹھیک ہے. والد نہیں، ولد. کیا آپ کا لڑکا گھر میں ہے؟ قد خرج الان، ابھی گیا، ابھی گیا. پھر بھی ابھی کا مفہوم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. قد خرج ماضی قریب. وَأَيْنَ یوسف، یوسف کہاں ہے؟ لَعَلَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ. وہ مسجد گیا ہوگا. لَعَلَّهُ ذَهَبَ کون سی ماضی ہو گئی؟ ماضی شکیہ. شاید وہ مسجد گیا ہو، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. کانا ہے کہ مفہوم میں بھی آ جاتا ہے، یہ ہم آگے بلاغت میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں عظیماً کیوں آیا ہے بتائیں جی، آپ بتائیں. ہم نے کہا تھا کانا کی جو خبر ہے وہ نصب میں ہوتی ہے. کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے. تو اس کا اسم کیا ہے؟ فضل اللہ. کیا چیز عظیم ہے؟ اللہ کا فضل. تو فضل اللہ کانا کا اسم ہے، عظیماً اس کی خبر ہے جو کہ نصب میں ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے. ٹھیک ہے. لو بھی تمنا کا مفہوم پیدا کرتا ہے، لیتا کی طرح لو بھی تمنا کا مفہوم پیدا کرتا ہے. لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ کاش وہ مسلمان ہوتے. مسلمین کون سی حالت ہے؟ نصب میں ہے. کس وجہ سے؟ کانا کی وجہ سے. کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے. اور کانا کا اسم یہاں پہ کیا ہے؟ واو ضمیر. ٹھیک ہے. یہ جو ضمیر ہے واو. ٹھیک ہے. لو سے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے. لعل الساعة قریب، شاید قیامت قریب. الساعة نصب میں کیوں ہے؟ لعلہ کی وجہ سے. اور لعلہ کو ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کا جو گروپ ہے وہ کیا ہے؟
حروف مشبہ بالفعل. لو کننا نسمع کون سی ماضی ہے؟ ماضی استمراری. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں اگر ہم سنا کرتے، اگر ہم سنتے ہوتے. ٹھیک ہے، آگے اس کا جواب شرط بھی آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، اگر جواب شرط نہ ہو تو پھر لو کاش کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اگر جواب شرط ہو تو پھر وہ اگر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ان والا مفہوم پیدا کرتا ہے اگر اس کے آگے جواب شرط بھی ہے. نہیں لیتا تو تمنا کے لیے نا. ہاں لیتا کاش کا مفہوم پیدا کرتا. نہیں لیتا کا جواب شرط تو میرا نہیں خیال کیا آتا ہے. لو کننا نسمع او ناقل، اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے. یعنی اگر یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. یعنی دنیا میں اگر ہم بات کو سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے، جیسے اب لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، یا سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مولوی لگے ہوئے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر سن لیں تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو اصحاب جہنم کیا کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے. یعنی جہنم میں جانے کی بڑی ریزن یہی ہے کہ یا سن نہیں رہا یا سن کے جو ہے وہ سمجھ نہیں رہا. اس کے ترجمے میں یوں بھی کاش ہم سنتے ہوتے تو ہم سمجھنے نہ آتے، اس طرح بھی کاش کو لگا دیں. نہیں آگے جواب شرط آ گئی نا. کاش غلط ہو جائے گا. ہاں اب کاش نہیں، کاش اس وقت ہے جب اس میں جواب شرط نہیں ہے. لو کانوا یعلمون، لو کانوا مسلمین، وہاں جواب شرط نہیں. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ہاں ہم نے نہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. ظالمو، انہوں نے نہیں ظلم کیا. نا اس میں کیا ہے؟ مفعول ہے. یہ ظلمنا نہیں ہے، ہم نے نہیں ظلم کیا. وما ظلمونا، انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پہ. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، کون سی ماضی ہے؟ استمراری. کانوا یظلمون، انفسهم کیا ہے؟ مفعول ہو گیا نا اس کا. کانوا یظلمون انفسهم، آپ یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے، کہ وہ ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی، اے کاش کہ میں. یہ نی اصل میں کیا ہے؟ آنا. آنا کی نسب کیا ہے؟ نی. لیتا نی، کاش کہ میں کنتو ترابا، مٹی ہوتا. ٹھیک ہے، تو کون سی ماضی ہو گئی؟ تمنی یا تمنائی. ٹھیک. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے اٹھایا تم کو تمہاری موت کے بعد شاید کہ تم شکر کرو. لعلکم، کم اصل میں کس حالت میں ہے؟ نصب میں، لعلہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لعلکم کا جب سر ترجمہ تاکہ کر دیا جاتا ہے، تاکہ تم شکر کرو، یا اس طرح، تو وہ ٹھیک ہے، اس معنی میں بھی کر دیا جاتا ہے. وہ ہم آگے پھر بلاغت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. سر یہ ہے کلو کافر یا لیتنی واحد ہے. ہاں تمام کافر طرح کس طرح کس بہتر ہے کہ واحد کا ہی ترجمہ کریں، اور کافر کہے گا. ہاں کافر کہے گا. ہے سب. ہاں ہے سب. ٹھیک ہے، اسکول کے لڑکے باغ میں گئے
ہیں کا کیا مطلب ہے؟ ماضی قریب ہے. قد ذہبا اسکول کے لڑکے، اسکول کے لڑکے، اولاد المدرسہ تھے. ٹھیک ہے. قد ذہبا اولاد المدرسہ تھی باغ میں، فی الحدیقہ. ٹھیک ہے. شاید وہ مغرب سے ذرا پہلے لوٹ آئیں. ذرا پہلے کہتے ہیں قبیل، قبل کہتے ہیں پہلے کو، قبیل تھوڑا پہلے. قبل المغرب مغرب سے پہلے، مغرب سے تھوڑا پہلے کیا ہوگا؟ قبیل المغرب. قبل اور قبیل، قبل پہلے، قبیل تھوڑا پہلے. قبل المغرب مغرب سے پہلے، قبیل المغرب مغرب سے تھوڑا پہلے. قبل الفجر فجر سے پہلے، قبیل الفجر فجر سے تھوڑا پہلے. قبل العصر عصر سے پہلے، قبیل العصر عصر سے تھوڑا پہلے. جی. شاید وہ، شاید لعل وہ، لعلہم وہ جمع ہے نا، لعلہم شاید کہ وہ ہاں لوٹ آئیں. یرجعون. ٹھیک ہے. مضارع کی بات ہو رہی ہے نا. شاید کہ وہ لوٹ آئیں قبیل المغرب. کیا تم نے کل اپنا سبق یاد نہیں کیا تھا؟ کیا نہیں، کیا اور نہیں. حل ما، حل کیا، ما نہیں. حل ما یاد کیا تھا، کیا تھا کون سی ماضی ہے؟ ماضی بھائی. حل ما کنت حفظت درسک، حل ما کنت حفظت درسک کل بالامسی، بالامسی. ٹھیک ہے. یسٹرڈے کے لیے امس آتا ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں لیسا کی تو پھر پوری گردان گھمانی پڑے گی نا. آ سکتا ہے لیکن ابھی آپ اس طرف نہ جائیں، کنفیوز ہوں گے. ٹھیک ہے. لیسا کو ہم نے گردان پڑھ لی نا، تو وہ گردان اس لیے پڑھی ہے کہ ہر صیغے کے اعتبار سے لیسا کا صیغہ استعمال ہوگا. ایوننگ کے لیے مسا، مسا. کیوں نہیں، میں نے کل اپنا سبق یاد کیا تھا. میں نے یاد کیا تھا. کون تو حافظ تو اپنا سبق، درسی بالامس. کیا مریم نے آج ہوم ورک لکھ لیا ہے؟ حل کتب نہیں، مریم کے ساتھ الف لام لگانے کی ضرورت. حل کتبت مریم ہوم ورک واجبات المدرستی الیوم، الیوم. ٹھیک ہے. جی ہاں اس نے لکھ لیا ہے. نعم کتبت، قد کتبت یا قد کتبت ہا یہ بھی کر سکتے ہیں. اس نے وہ لکھ لیا ہے. ہم لوگ ہوم ورک کل کریں گے. ہم لوگ ہوم ورک کل کریں گے یا لکھیں گے، آپ یوں کر لیں. نحن نکتب واجبات المدرستی غدن، غدن کہتے ہیں ٹمارو کو. ٹھیک ہے. محلہ کے لڑکے ہر روز اپنے اسباق یاد کیا کرتے تھے. کون سی ماضی ہو گئی؟ ماضی استمراری. ٹھیک ہے. کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے. کان یحفظ اولاد الحارتی
ٹھیک ہے، اپنے اسباق، دروسہم، ٹھیک ہے، نہیں اگر آپ جب فاعل ظاہر ہو جائے نا تو پھر فعل واحد ہوتا ہے. ہاں اگر آپ اولاد الحارت پہلے لے آئیں، اولاد الحارت کانو یحفظون، پھر وہ جمع آئے گا. ٹھیک ہے، دروسہم، ہر روز کل یوم، وہ سب امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں. کلہم قد نجحوا فی الامتحان یا قد نجحوا فی الامتحان. ٹھیک، یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا. اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا. وقد کفروا بی، اور وہ اس کا انکار کر چکے ہیں اس سے پہلے. لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے. قد کی وجہ سے نا ماضی قریب کا مفہوم پیدا کریں. ٹھیک ہے، اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، ہاں اللہ ظاہر کرنے والا جس کو تم چھپا رہے تھے. جیسے ہم اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تو یہ جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ کرتا ہے، تو اگر ہم اس کو جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ریسپیکٹیولی ٹرانسلیشن کے ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں یا اللہ یہ کرتے ہیں. دونوں طرح سے ٹھیک ہے، دونوں اسالیب ترجمے میں چلتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں توحید کا لحاظ کرتے ہوئے، اور کچھ لوگ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تعظیم کا خیال کرتے ہوئے. دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ٹیسٹ یا پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے عربک کا، تو اس کے اندر ایشو تو نہیں ہوتا ہے جب جنرل ٹرمز میں؟ نہیں کوئی ایشو نہیں. کانت تعمل الخبائث، بستی کی بات ہو رہی ہے. وہ برے کام کیا کرتی تھی، یعنی وہ جو بستی کے لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو کانت تعمل کون سی ماضی ہے؟ ماضی استمراری. ٹھیک ہے، کانا پلس فعل مضارع. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. کون سی ماضی ہو گئی؟ ٹھیک ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ہو چکا ہے، اللہ اہل ایمان سے راضی ہو چکا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو کون سی ماضی ہوگی؟ ماضی استمراری. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ہاں اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. ولا تسالون عما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. کون سی ماضی ہو گئی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. ماضی استمراری. ٹھیک ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قتل کرتے تھے. یہاں پہ بھی کانا ہے کیونکہ اس کو کہتے ہیں عطف پڑ رہا ہے اس پہ ہے. ٹھیک ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کا. ٹھیک ہے، تو کون سی ماضی ہو گئی؟ ہاں اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، مقرر کر لیا. چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے عربی میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت